بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس وقت جب کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ رات کو صبح ڈی چوک سے پہلے جناح ایونیو کے اینڈ پہ پہنچ کے ختم ہو چکا ہے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے کچھ تقریر میں چند چیزیں، چند ڈیمانڈز، چند پیرامیٹرز بتا کے اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں 3 چیزیں بڑی ضروری انہوں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی ڈیمانڈ اور وقت کی ضرورت تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا مقصد جو ہے وہ ہم کو جو پولیس رینجرز سے کنفرنٹ کرنا ہے، پھر ہمارا امیج جو ہے وہ خراب کرنا ہے مختلف طریقہ کار سے اداروں کا استعمال کر کے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی نیچے جا رہا ہے. IMF نے آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دینے سے انکار کر دیا ہے. ڈالر کی قیمت جو ہے روپے کے مقابلے میں 202 روپے ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دی کہ الیکشن کے بارے میں اور ڈیزولیوشن آف اسمبلیز کے بارے میں، جو وہ بڑے عرصے سے کہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں 6 دن کی مہلت دیتا ہوں. اب یہ تمام چیزیں جس طرح ختم ہوئیں، جس طرح وہ اسلام آباد پہنچے، ان کے پیچھے بہت خوفناک اور بڑی دردناک اور بڑی ایک کہ دکھ سے بھری اسٹوری ہے. یہ جو 2 دن تھے جب عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہونا تھا، اس سے پہلے جو گرفتاریوں کا، چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیتوں، علامہ اقبال کی بہو ڈاکٹر یاسمین راشد، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے پولیٹیکل ورکرز، ان کے گھروں پہ رات کو پولیس نے ڈاکوؤں کی طرح چھاپے مارے، جس کے ترتیب میں ایک پولیس کانسٹیبل مارا بھی گیا. اب اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے، یہ بھی بیٹھ کے سوچنا ہوگا. اگر رانا ثناء اللہ کے پاس ٹائم ہے تو سوچتے. میرا خیال یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا دردناک اور کالا دور تھا، ڈارکنڈ پیریڈ جس کو آپ کہتے ہیں. وہ تھا جہاں ایک اسٹیٹ ٹیررزم، جو ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے جو انڈیا کشمیر میں کرتا ہے، اس کے ماڈیول کو، اس کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا گیا، اور ایسی ایسی چیزیں کی گئیں جو آپ کی سوچ سے بالا تر ہوں گی. جب جمہوریت کا آپ نام لیتے ہیں تو جمہوریت میں یہ چیزیں نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ جمہوریت کے اصولوں میں ہے، نہ جمہوریت کی سائنس میں ہے، نہ کسی کتاب میں ان کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے. جمہوریت از فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اب فار دا پیپل نے آپ کو بھیج دیا تو بائی دا پیپل کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا جن کو فار دا پیپل بھیجا تھا، اور وہ تھے آپ کے لیڈر جو مختلف منسٹریز میں اور مختلف پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے. پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈارک پیریڈز دیکھنا چاہیں، دکھ سے بھرے مومنٹس دیکھنا چاہیں، تو اس میں ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہینگ کیا گیا تھا وہ، یا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی وہ، یا لیاقت علی خان کو جس وقت امریکن نے ٹارگٹ کرایا تھا اور CIA کے ٹاؤٹس نے ان کو مارا تھا، CIA کے مول نے ان کو مارا تھا. تو وہ جو عرصہ تھا، اس کے بعد یہ میرا خیال پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے تکلیف دہ پیریڈ ہے، سب سے بھیانک پیریڈ ہے، سب سے ظالمانہ پیریڈ ہے، سب سے شرمناک پیریڈ ہے، جہاں پہ لوگوں کے کالے چہرے کھل کے سامنے آ گئے، لیڈرز کے ایٹیٹیوڈ سامنے آ گئے، اس کرمنل انفیسٹڈ امپورٹڈ گورنمنٹ کا جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا. تمام چیزیں ایکسپوز ہو گئی. جیسے عمران خان کے جانے کے بعد کہیں میں نے پوسٹر لگا دیکھا تھا، وہ کہتا کم چنگے کر گیا، غدار ننگے کر گیا. آج اور لوگ ہیں وہ ننگے ہو کے سامنے آ گئے، جس میں PTI کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گرفتاریاں دیں. جیسے وہ سینیٹر اعجاز چودھری ہیں جنہوں نے کہا جاؤ میں نے پھڑ لاؤ. محمود رشید صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی آؤ میں نے لے جاؤ، کم از کم یہ تو ہوئے گا کہ پھڑیا گیا ہیں.
ایون جمشید اقبال چیمہ صاحب جس طرح پکڑے گئے وہ بڑی دکھ کی بات ہے، بہرحال ان کے چہرے سامنے آ گئے. اسی طرح جو کچھ آپ کی حکومت نے کیا اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے. لاہور کو جس طرح آپ نے کرپل کیا، جس طرح کرٹیل کیا، جس طرح لوگوں کو مارا، ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو راوی پل سے نیچے گرا دیا، ایک کوٹک میں گرا دیا، جس طرح آپ نے بزنس کا بیڑا غرق کیا، کنٹینرز کے اندر جس میں سبزیاں تھیں، جس میں پھل تھے، جس میں جانور ہیں، ابھی تک وہ سڑ رہے ہیں. ان کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ جن لوگوں کا کاروبار ضائع ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کون دے گا؟ جن لوگوں کی پیسے گئے ہیں وہ کون دے گا؟ جو کنٹینر تباہ ہوئے ہیں اس کے پیسے کون دے گا؟ کیا کوئی دے گا؟ میرا خیال کوئی نہیں دے گا. تو کیا یہ حکومتیں اس لیے آپ بناتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں؟ کیا حکومتیں اس لیے بنتی ہیں کہ آپ جمہوریت کر کے اس کا مذاق اڑائیں؟ کیا حکومت اس لیے بنتی ہیں کہ آپ اپنے لیول پہ اپنے دماغ سے وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جن کی تاریخ جن کی مثال کسی تاریخ میں نہیں ملتی، جو کسی کتاب میں؟ کیا یہ بدماشی کے رول کسی کتاب میں پڑھائے گئے؟ کیا بدماشی کا ایٹیٹیوڈ کسی کتاب میں پڑھایا گیا؟ کیا پولیس کو اس لیے آپ ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مارے؟ کیا پولیس کو اس لیے ٹرینڈ کرتے ہیں صرف کہ وہ پیسفل سٹیزن کے گھروں پہ کسی کی ڈائریکشن پہ، ایک شخص کی ڈائریکشن پہ چھاپے مارے؟ میرا خیال نہیں. مہذب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. غیر مہذب لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. اور یہی ریفلیکشن آپ کو پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ لاہور تھا، چاہے وہ میاں والی تھا، چاہے وہ فیصل آباد چاہے وہ ملتان تھا، چاہے وہ اپنا پنڈی تھا، چاہے وہ کراچی تھا، چاہے وہ سکھر تھا، ہر جگہ سے یہ آواز اور ہائی ہینڈیڈنس کی آواز اٹھی. میرے خیال پیپلز پارٹی جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی میں ان لوگوں کا قبضہ ہے جن کا بیک گراؤنڈ کلیئر نہیں ہے، جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹینٹڈ ہے، بہت زیادہ ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی جانی چاہتی تھی اپنی جمہوری ویلیوز کی وجہ سے، پیپلز پارٹی جانی جاتی تھی اپنے براڈ ویژن کی وجہ سے، پیپلز پارٹی جانی جاتی تھی اپنے بڑے کینوس کی وجہ سے. لیکن وہ بھی نون لیگ کے اندر شامل. نون لیگ نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے، زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کا کیا کریکٹر ہے. جب وہ پاور میں آتے ہیں وہ کیا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کنٹینر لگائے تھے. جب نواز شریف چیف منسٹر تھا لوگ کنٹینروں کے نیچے سے گزر کے آ رہے تھے. تو یہ تو انسانیت کا مذاق اڑانے میں ماہر ہیں. پیپلز پارٹی تو ایسی نہیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی نے یہ کیوں کیا؟ صرف اپنی پاور بچانے کے لیے. کیا آپ اپنی پاور بنانے کے لیے لوگوں کو گولیوں پہ مار سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پاور بنانے کے لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی طاقت کے نشے میں آپ لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں زیب دیتا ہے ایسا. پاکستان میں بڑی دکھ کی بات ہے، یہ چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی تھیں، دنیا میں یہ چیزیں کنوے ہو رہی تھیں، پاکستان کے امیجز دنیا میں چل رہے تھے. اور اس کے اوپر جو میں نے کامنٹ سنے ہیں اس میں تمام جو چینلز تھے یا لوگ تھے وہ حکومت کو بورد الزام ٹھہرا رہے تھے. اور ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. اگر یہی مارچ پیسفل ہوتا، اگر یہی مارچ آ کے ختم ہو جاتا تو حکومت کا کیا جاتا کہ حکومت کے پاس پیسے لگنے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیے لوگ لاہور سے گئے، کراچی سے آئے، اکاڑا سے گئے، میاں والی سے آئے، سکھر میں لوگ تھے. ایک مارچ جو ہے وہ ثوابی سے چلا. کیا کہیں بھی ایک گورنمنٹ کا گملہ کوئی ٹوٹا؟ وہاں جو آگ لگا رہے تھے وہ اپنا بلو ایریا میں، وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکر جو پکڑے جو نون لیگ کے آدمی تھے، جو آگ لگا کے اور بدنام کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ایز اے نیشن. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی گرفت میں. آج دوسرا ایک بڑا جو دردناک واقعہ، ایک بڑی بات جو پاکستان میں میڈیا کی نظر پہ بھی سرسری گزری اور پاکستان کی لیڈرشپ کی نظر میں تو آئی نہیں، ایک بڑا ویک سا بیان کسی پرائم منسٹر کا آ گیا. وہ یہ تھا یاسین ملک صاحب کو، جو کشمیر میں ریزسٹنس کی، جبر سے لڑنے کی، جو ظلم برداشت کرنے کی، جو ایک آئیکن تھے، جنہوں نے کشمیر کی اسٹرگل کو لیڈ کیا، آج ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی کل، اور ان کو تہاڑ جیل جو ہے
منتقل کر دیا گیا. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ یاسین ملک صاحب سے سیکھیے اگر کوئی لیڈرشپ یہاں پہ سیکھنا چاہتی ہے. اگر آپ میں کوئی سوچ ہے تو یاسین ملک کے کنڈکٹ سے کریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھیے. اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب جج نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سزا دینی ہے مجھ کو دے دیں، لیکن میں نے وہ جرم نہیں کیا جو آپ مجھ پہ لگا رہے. اور جرم ان پہ کیا تھا پتہ نہیں، ان کو کب سے ان کو ٹرائی کیا گیا ٹاڈا کے اندر، جس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ، اور ان پہ کوئی 2017 آج سے 5 سال پہلے کا کوئی ٹیرر فنڈنگ کیس جو فیبریکیٹڈ کیس ہے، جو میوٹیلیٹڈ کیس ہے، وہ چارجز ان کے اوپر لگائے گئے. اور وہ ہمارے ہاں تو علامہ اقبال کی جو بہو ہیں ان کے گھر پہ ریڈ کر رہی ہے نا پولیس، تو یاسین ملک صاحب بھی علامہ اقبال کو بہت پسند کرتے تھے. امام غزالی ان کے فیوریٹ تھے. تو اس میں کیا ہوا؟ ہم تو کشمیر کا مقدمہ لے کے آگے چل رہے ہیں. یاسین ملک صاحب کی رہائی، یاسین ملک صاحب کی جو اسیری ہے، اور جس طرح ان کو عمر قید کی سزا دی گئی، وہاں پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کشمیریوں کی اسٹرگل کو لے کے آگے چلیں گے، وہ یہ جو خود کشمیری ہیں ابھی جو لیڈر سے، کیا کہیں سے کوئی آپ نے آواز سنی؟ تو اس میں اندازہ کر لیجئے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ کشمیریوں کی یا کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے اس کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے. جب یہاں پہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پیپل پارٹی کی قیادت کچھ جو ہے وہ ڈیواس سوئٹزرلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک صاحب ہیں جو لیاری گینگ کے چیف ہیں، وہ اب ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے باہر، وہ ابھی جو ہے جنیوا میں ہیں. اور نوید قمر صاحب ہیں وہ پیرس میں ہیں، موسٹ ایکسپینسو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ یہ ساری عیاشیاں ہو رہی ہیں. اب کس سے جا کے انسان بات چیت کرے، کس سے اپنا دکھ روئے، کس کو کہے کہ یہ جو لوٹ اور کھسوٹ کی جو سیاست ہے، ایک طرف تو آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کھائے جا رہے ہیں، یہاں سے جا کے لندن میں میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انڈین چینل ہے ویون، اس نے پوری خبر چلائی ہے کہ کس طرح پیسے جو ہے گورنمنٹ کے خرچے، گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے یہ لندن میں جو ٹولا گیا تھا، انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی سے کس طرح پیسے پے کیے. یہ انڈین چینل نے چلائی ہے. انہوں نے پوری جو $12,000 وہ کہتے ہیں 12,000 پاؤنڈ کا جو ٹکٹ تھا، اس کے پیسے کس طرح پاکستان کے خزانے. اور اب یہ ہیں جو اس وقت بلاول بھٹو اور ہنا ربانی کھر اور شہری رحمان اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سب یہ گورنمنٹ کے خرچے پہ عیاشیوں میں تلے ہوئے. اس کا کون جواب لے گا؟ کوئی ہے پاکستان کے اندر جواب لے گا؟ اگر کوئی جواب لے گا اس کو آپ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں کرتے ادارے، چیزوں کو آگے ہی نہیں چلنے دیتے. نیب جو ہے وہ ایک سٹیج پہ چڑھ کے چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نکالیں اور کسی طرح اس چیز کو پروو کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جاتا. تو یہ چیزیں بڑی دکھ والی ہیں. ابھی اس کے اوپر اور بھی بات چیت ہوگی. عمران خان کے بارے میں کافی ساری ابھی کونسل اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ انلیش ہوگا فرام نون لیگ لیڈرشپ. کہا جائے گا کہ جی وہ جی وہاں پہ تو اسلام آباد میں تو 20 آدمی آئے تھے. میرا خیال 19 آدمی تھے، 20 سے زیادہ آدمی نہیں تھے اس جلسے میں. تو آپ کی انا کی سیٹسفیکشن ہوگی کہ چلو 20 بندے آ گئے. اور کہا جائے گا کہ جی وہ تو واپس چلے گئے. حالانکہ عمران خان جس کنڈیشن پہ واپس گئے ہیں، میرا خیال اس وقت وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے حساب سے سوٹ کرتی ہیں. ڈالر جو حال ہے، آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج جہاں جا رہا ہے، جس طرح بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کے کارنر پہ پہنچے ہیں، IMF نے بیل آؤٹ پیکیج دینے سے انکار کر دیا ہے. تو اس وقت اگر یہ دھرنا جاری رہتا تو میرا خیال اس کے اور نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں ہونے تھے. تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے یہ چیزیں ریئلائز کی، اور اب جو چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں تو وہ جو
جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے، اور پبلک کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جلدی الیکشن کرائیے اور یہ اسمبلیز کو ڈیزالو کریے. آئی وش کہ یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے جن لوگوں نے یہ فیصلے لینے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی جو جذبات ہیں ان کو ریئلائز کریں، ان کی ایکسپیکٹیشن، ان کی ڈیمانڈس کو ریئلائز کریں اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.